اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رب ذوالجلال آپ کو دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور وہ سلسلہ ہے قرآن مجید کی دعاؤں کا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف دعائیں رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی زینت بنائی ہیں۔ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے بہت کمال رکھا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، دعا ہر عبادت کا مغز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یقیناً بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ قانون قدرت ہے کہ اللہ سے جو بندہ نہ مانگے رب ذوالجلال اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو مانگتا ہے خالق ارض و سماوات اس سے خوش ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا والوں سے مانگا جائے وہ ناراض ہوتے ہیں، اور نہ مانگا جائے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اپنے خالق مالک پروردگار رب العالمین سے، اپنے پیارے رب سے مانگا جائے تو ہمارا رب خوش ہوتا ہے، ہمارا رب خوش ہوتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا کرو، دعا مانگو۔ ہمارا اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اس کا اجر، اس کا پھل، اس کا ثمر دنیا و آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم تو چاہتے ہیں کہ جو دعا مانگے فوراً اس کا رزلٹ مل جائے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے اس کا رزلٹ دنیا میں بہتر ہے یا نہیں۔ تو پھر رب ذوالجلال جانتا ہے میں نے اپنے بندے کی دعا کا پھل اس کو دنیا میں دینا ہے یا آخرت میں دینا ہے۔ لیکن رب دعائیں سنتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے، یہ خالق کائنات کا اعلان ہے۔ جب بھی دعا مانگو، جب بھی دعا مانگو، کامل یقین، پختہ یقین کے ساتھ مانگو کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرا رب میری دعا کو سن بھی رہا ہے اور قبول بھی فرما رہا ہے۔ مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی، مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی، مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن اس کا پھل یا تو اللہ رب العزت ہمارے حق میں بہتر ہے تو دنیا میں اس کا پھل عطا کر دیتا ہے، نہیں تو ہمارے آخرت میں رب ذوالجلال ہمارے ان دعاؤں کے پھلوں کو جمع فرماتا ہے، اور اس کا ہمیں پھل آخرت میں ضرور خالق کائنات جل وعلا عطا فرماتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے اپنے بندے سے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، تو ہم تو اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی امتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ جس امت کو مدینے کے تاجدار سے نسبت ہوئی تو قرآن نے اعلان کر دیا کنتم خیر امہ، تو بہترین امت ہے، تو بہترین امت ہے، تو بہترین امت ہے۔ اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہر مشکل کا حل اللہ کے ہاں ہے، ہر حاجت رب ذوالجلال پوری فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے رب سے مانگو، جائز مانگو، جائز مانگو، جتنا مانگو گے رب ذوالجلال اتنا عطا فرمائے گا، اور یہ یقین رکھ کے کہ میں جو مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے عطا کرے گا، میں جو مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے عطا کرے گا۔ لیکن مانگنے کا طریقہ ہو، مانگنے کا سلیقہ ہو، مانگنے کے الفاظ ہوں
رب عطا فرماتا ہے، رب عطا فرماتا ہے۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ پلاتی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے مانگو۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، دعا کرو، نماز پڑھو، دعا کرو، درود پاک پڑھو، دعا کرو۔ ہر وقت دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جب جی چاہے دعا مانگو اپنے رب سے، اور جائز حاجات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ قبول فرمائے گا، اللہ انہیں پورا فرمائے گا۔ ناجائز نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اب حرام کمائے اور حرام کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اس میں وسعت عطا فرما، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، کہنے لگا دعا فرما دیں استاد محترم۔ میں نے کہا کیا، کس چیز کی دعا کر دوں؟ وہ کہنے لگا دعا کر دیں کہ میں میوزک کا کام اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا میں دعا نہیں کروں گا۔ کہنے لگا کیوں؟ میں تو جائز کام کو، میں نے کہا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اپنے ایمان سے پوچھو یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے اس بچے کو سمجھایا، اللہ کا فضل ہوا، پھر اس نے کہا جی میں اس کو چھوڑتا ہوں، اب مجھے بتاؤ۔ تو میں نے کہا اللہ رسول کی طرف رجوع کر اور وہ کام کر جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، پھر رب سے مانگ۔ میری دعا کے علاوہ تو خود ہی مانگے گا تو اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ مانگنے والا بنے، مانگنے والا۔ جو مانگ رہے ہو وہ آپ کے ذہن میں ہو، میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں، میں اپنے رب سے طلب کیا کر رہا ہوں، کیا مجھے یہ طلب کرنا چاہیے، مجھے مانگنا چاہیے۔ مانگو، رزق مانگو، صحت مانگو، اولاد مانگو، کاروبار مانگو، جائز ہو حلال ہو، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ ماں باپ بہن بھائیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کرو، عزیز و اقربا رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، سب کے لیے دعا کرو۔ رب ذوالجلال سنتا ہے، رب ذوالجلال سنتا ہے، رب ذوالجلال سنتا ہے۔ ہمیں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا۔ اس نے خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو انہیں کہو عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، وہ تو تمہارے وسط قلب میں رہتا ہے، وہ تو تمہارے قریب رہتا ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ شرط کیا ہے؟ دعا مانگنے والا منہ ہونا چاہیے، دعا مانگنے والی آنکھیں ہونی چاہیے، دعا مانگنے والی زبان ہونی چاہیے، دعا مانگنے والے ہاتھ ہونے چاہیے، دعا مانگنے والا دل ہونا چاہیے۔ اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے مانگو۔ جس طرح مانگنے کا حق ہے وہ عطا کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو۔ اور حضور نے فرمایا دعا ہر عبادت کا مغز ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم دعاؤں کا سلسلہ جو قرآن مجید میں دعائیں ہیں، جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اس کو ہم نشست وار آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ حضرات انہیں سنیں بھی، انہیں یاد بھی کریں، ان کے مفہوم کو بھی سمجھیں، اور پھر اپنے رب سے وہ دعائیں مانگیں، اپنے رب سے وہ دعائیں مانگیں، اپنے رب سے وہ دعائیں مانگیں۔ اللہ نے خود وہ دعائیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، میرے بندے تو ایسے ایسے مجھ سے مانگ، ایسے ایسے مجھ سے مانگ، ایسے ایسے۔ تو اس کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ خود کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ مانگو اپنے رب سے، مانگو اپنے رب سے، مانگو اپنے رب سے۔ وہ ہر بندے کی سنتا ہے، ہر بندے کی سنتا ہے، ہر بندے کی سنتا ہے۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شرک پور کا بے تاج بادشاہ ہے۔ آپ کے پاس جب بھی کوئی آتا حضور دعا فرما دیں، آپ فرماتے میں دعا کرتا ہوں اور تو بھی دعا کر، اور جو تیری حاجت ہے تو پیش کر، میں تیری دعا پہ آمین کہوں گا۔ جو رب میرا ہے وہ تیرا ہے، جو میری سنتا ہے وہ تیری بھی سنتا ہے۔ جس نبی کا تو امتی ہے اس نبی کا میں بھی امتی ہوں، جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے اس کا میں نے بھی پڑھا ہے، جس قرآن کو تو مانتا ہے میں بھی اس کو مانتا ہوں، جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اس اللہ کو مانتا ہوں۔ تو دعا مانگ، میں آمین کہوں گا۔ حضرات، رب ذوالجلال ہر بندے کی سنتا ہے، ہر بندے کی سنتا ہے، ہر بندے کی سنتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم ایک عظیم سورہ پاک سے آغاز کر رہے ہیں اس دعاؤں کے سلسلے کا۔ قرآن مجید کی پہلی سورہ مقدسہ ہے سورۃ الفاتحہ شریف۔ یہ تلاوت بھی ہے، عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، دوا بھی ہے۔
پہلے سورہ پاک سماعت فرمائیں، پھر ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس سورہ پاک کی چند فضائل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ رب ذوالجلال ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے محبوب کے توسل سے ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ شریف ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ ہر مسلمان، بچہ ہو، بچی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، خواتین ہو، مرد ہو، جو بھی ہے، اسے یہ سورہ پاک یاد ہے۔ پہلے اسے سنو، پھر اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے فضائل سنو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سورت کتنی فضیلت والی ہے، کتنی فضیلت والی ہے۔ اگر آپ نے پہلے یہ پڑھ رکھے ہیں یا سن رکھے ہیں اس کے فضائل اور ترجمے سے آپ واقف ہیں، تو اپنے علم میں دوبارہ اضافے کے لیے تازہ کر لو۔ اگر نہیں تو پھر ان کو سنو، سن کے پھر ان کو یاد کرو، پھر ترجمے کو ذہن میں رکھ کے اس سورہ پاک کی تلاوت کرو۔ اس میں دعا ہے، اس میں دعا ہے، رب ذوالجلال کی صفات، ذات، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ آپ جب یہ سمجھ کے پڑھو گے تو پھر حضرات آپ کو لطف آئے گا، کیف آئے گا، سرور آئے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اور یاد رکھیے، اطمینان دوائیوں میں نہیں ہے، سکون ٹیکوں یا انجیکشنوں میں نہیں ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان اگر چاہتے ہو، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو پھر دوائیوں کے پیچھے مت دوڑو، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے، سکون قلب ہے، سکون قلب ہے۔ سورہ فاتحہ شریف سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین کرام، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، روز قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستہ کی، یا ہمیں چلا سیدھے راستہ پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اور راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ آمین، قبول فرما، آمین، قبول فرما، آمین، قبول فرما۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ شریف آپ نے سنی، اس کا ترجمہ سنا، اس کو سمجھ کے پڑھو، پڑھ کے پھر اپنے رب سے سوال کرو،
بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف کو پڑھے، 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد جو دعا مانگے رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، رب العالمین اس کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے گا، 100 مرتبہ جو بندہ پڑھے گا۔ اور سورہ فاتحہ شریف معمولی صورت ہے نہیں ناظرین کرام، معمولی صورت ہے نہیں۔ رب ذوالجلال نے 104 آسمانی صحیفے اور کتب نازل فرمائیں، 4 کتابیں ہیں، 100 صحیفے ہیں۔ تفسیر کبیر میں آتا ہے کہ رب ذوالجلال نے سارے صحیفوں کا علم 4 کتابوں میں رکھ دیا، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ پھر تینوں کتابوں کا، تورات، انجیل، زبور کا علم اللہ نے قرآن مجید میں رکھ دیا، اور قرآن مجید کا پھر سارا علم اللہ نے اصول اور مفصل میں رکھ دیا، جو کہ سورۃ الحجرات سے لے کے والناس تک ہے۔ پھر مفصل کا ذکر رب ذوالجلال نے سارا علم سورہ فاتحہ شریف میں رکھ دیا۔ گویا کہ جس نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھی اس نے سارے صحیفے اور ساری آسمانی کتابیں پڑھ لی۔ جس نے سورۃ فاتحہ شریف سیکھی اس نے سارے علوم سیکھ لیے، آسمانی کتابوں کے، صحیفوں کے سارے علوم اللہ نے اسے عطا فرما دیے۔ ناظرین کرام، جو بندہ سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو نوازتا ہے، اس کو نوازتا ہے۔ سارے علم اللہ نے سورہ فاتحہ شریف میں رکھ دیے۔ نیز یہ سورت جو ہے یہ ساری رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اس میں وہ حرف ہی نہیں ہیں جو قہر، جبر اور دوزخ وغیرہ کے آغاز میں آتے ہیں، اس میں اللہ نے وہ حرف رکھے ہی نہیں ہیں۔ یہ اتنی عظیم رحمت والی صورت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت ہے نا، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور رحمت ہیں، زحمت نہیں ہیں، حضور رحمت ہیں۔ یہ سورہ پاک، ویسے تو قرآن سارا ہی رحمت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن سارا ہی رحمت ہے، قرآن سارا ہی رحمت ہے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ سارا ہی ہدایت والا ہے، متقی اس سے ہدایت لیتے ہیں، متقیوں کو یہ ہدایت عطا کرتا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، سورہ فاتحہ شریف کی بات کر رہے ہیں، تو سورہ فاتحہ شریف میں رب ذوالجلال نے صرف رحمت ہی رحمت رکھی ہے، وہ حرف بھی نہیں ہیں جو کہ دوزخ، عذاب اور جہنم کے آغاز میں آتے ہیں، وہ حرف ہی سورۃ فاتحہ شریف میں نہیں ہیں۔ چنانچہ بزرگ فرماتے ہیں 7 حرف اس میں ہیں ہی نہیں۔ ساری سورہ شریف پڑھ لو، وہ 7 حرف آپ کو اس میں نہیں ملیں گے۔ وہ 7 حرف کون سے ہیں؟ پہلا سا، پھر ہے جیم، پھر ہے خا، پھر ہے زا، پھر ہے شین، پھر ہے زوا، پھر ہے فا۔ یہ 7 حرف اس سورہ پاک میں ہیں ہی نہیں۔ کیوں؟ سا صبور کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے ہلاکت، یہ سورہ پاک میں ہے ہی نہیں۔ جیم جہنم کا پہلا حرف ہے جس کا معنی ہے دوزخ، یہ سورہ پاک میں ہے ہی نہیں۔ خا خذیٌ کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہے رسوائی، یہ سورہ پاک میں ہے ہی نہیں۔ زا زفیر اور زکوم کا پہلا حرف ہے، زفیر دوزخیوں کی آواز کو کہتے ہیں، اور زکوم تھور کا درخت ہوگا جو دوزخیوں اور جہنمیوں کی غذا ہوگا۔ شین شہیق کا پہلا حرف ہے جس کے معنی ہیں جہنمیوں کی آواز۔ زوا ظلم کا پہلا حرف ہے۔ چنانچہ یہ حرف ہی نہیں ہے سورہ فاتحہ شریف میں، ایسی عظیم رحمت ہے، ایسی عظیم رحمت ہے۔ جب یہ سورہ پاک نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے پاس جب یہ سورہ پاک لے کے آئے، روایت میں آتا ہے 70,000 فرشتے
70,000 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آئے سورہ پاک کو دینے کے لیے حضور علیہ السلام کو۔ کتنی عظیم صورت ہے، کتنی عظیم صورت ہے، کتنی عظیم صورت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے متعلق دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا تھا، دوزخ کے عذاب کا خوف کرتا تھا، مگر جب سورہ فاتحہ شریف نازل ہوئی، جب سورہ فاتحہ شریف آپ کو اللہ نے عطا کر دی، اس کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا۔ کیوں اطمینان ہوگا؟ اس لیے کہ یہ 7 آیات ہیں سورہ فاتحہ شریف کی، یہ 7 آیتیں جو بندہ پڑھے گا، یہ 7 آیات جہنم کا، دوزخ کے طبقوں کا قفل ہے۔ 7 طبقے ہیں دوزخ کے، 7 طبقے ہیں، 7 دروازے کہہ لیں، 7 طبقے کہہ لیں، یہ قفل ہو جائے گا، تالا ہو جائے گا، بند ہو جائیں گے اس بندے پر جو سورہ فاتحہ شریف کا ورد کرتا ہے، جو سورہ فاتحہ شریف پڑھتا ہے، جو سورہ فاتحہ شریف سے محبت کرتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، پھر پڑھتا ہے کہ یہ اللہ کا کتنا عظیم کلام ہے، یہ اللہ کا کتنا عظیم کلام ہے۔ حضرات، یہ اتنی عظیم سورہ پاک ہے، اتنی عظیم سورہ پاک ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، دیکھا تو ایک بندہ مرگی میں مبتلا ہے، مرگی کا دورہ اسے پڑا ہوا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے اس کے قریب جا کر اس کے کان میں سورہ فاتحہ شریف پڑھ دی، ادھر سورہ فاتحہ شریف مکمل کی، ادھر رب ذوالجلال نے اس کو شفا عطا کر دی، وہ تندرست ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اسے آرام آ گیا۔ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فاتحہ شریف آج میں نے ایک مرگی والے مریض کے کان میں پڑھی تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ تو حضور نے فرمایا، ہاں میرے غلام، یہ سورت دوا بھی ہے، علاج بھی ہے، علاج بھی ہے، علاج بھی ہے۔ ایک سفر سے واپس صحابہ کرام آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا تھا، وہ قبیلے والوں نے علاج کرایا، اسے نہ فرق آ رہا تھا، فاقہ نہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ باہر جو لوگ آ کے بیٹھے ہیں، مسافر ہیں، راہگیر ہیں، ان سے پوچھو کوئی علاج ان کے پاس ہو، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ صحابہ کرام سے بات کی، غالباً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہمارے پاس علاج ہے۔ کہا جی جلدی آؤ، ہمارا سردار مر رہا ہے، سانپ نے ڈس لیا، ظاہر چڑھ رہا ہے اور اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر گئے اور جا کر آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اس کو پھونک ماری، اللہ نے اسے شفا عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال نے ان کو شفا عطا کر دی، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ سورہ فاتحہ شریف ہے، اتنی عظیم سورہ فاتحہ شریف، اتنی عظیم سورہ فاتحہ شریف۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب سورہ فاتحہ شریف نازل ہوئی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات بھی نازل ہو چکی تھی، تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضور کی بارگاہ میں، سلام عرض کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، اللہ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام گزرے، کسی نبی کو اللہ نے ایسے 2 نور نہیں عطا کیے جو آپ کو عطا کیے گئے۔ حضور نے فرمایا، کون سے 2 نور؟ فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سورۃ فاتحہ شریف کا نور ہے اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ دعائیہ کلمات ہیں، وہاں جب پہنچیں گے تو عرض کروں گا۔ تو کہا سورۃ فاتحہ شریف اللہ نے آپ کو نور عطا کیا، سورۃ بقرہ شریف کی آخری آیتیں اللہ نے آپ کو نور عطا کی ہے۔ یہ 2 نور ہیں جو اور کسی نبی کو نہیں ملے۔ جب نبی کو نہیں ملے تو امت کو کہاں سے ملے ہوں گے؟ یہ امت کتنی خوش نصیب ہے، یہ امت کتنی خوش نصیب ہے جن کو رب ذوالجلال نے اتنے عظیم نور عطا فرمائے، اتنے عظیم نور عطا فرمائے، اتنے عظیم نور عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ شریف ایسا عظیم نور ہے۔ ترمذی شریف میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ جیسی سورت یا ایسی آیات اللہ نے
تورات انجیل زبور میں نہیں نازل فرمائی، یہ فقط اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی، یہ میری امت کو عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، سورہ فاتحہ شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ بیماروں کے لیے پڑھو، اللہ شفا عطا کرے گا۔ بے روزگاروں کے لیے پڑھو، اللہ حلال کا روزگار عطا کرے گا۔ تنگی ہے، فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، سورہ فاتحہ شریف پڑھو، رب ذوالجلال۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے پڑھنے والا ہو۔ میں نے پہلے کہا نا کہ رب ذوالجلال تو خود فرماتا ادعونی استجب لکم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لا تقنطوا من رحمت اللہ انی فانی قریب۔ شرط کیا ہے؟ بندہ خود پڑھے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں، نہیں یہ مت کہو قبول نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ تو اپنے رب کے ساتھ پیار کر کے دیکھ تو صحیح، محبت کر کے ایک مرتبہ انسان دیکھ تو صحیح۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، کب ہو سکتا ہے تیری بات نہ سنے اور تو اس کے حبیب کا امتی ہے؟ تو کوئی معمولی بندہ تو ہے نہیں، تو معمولی بندہ نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے بڑی شان، اگر اپنا مقام بندہ بھول جائے یہ الگ بات ہے، اپنا مقام ہی بھول جائے، تیری شان بڑی ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کو مخاطب کر کے کہا، اے کعبے تو اس سے میرے امتی کی شان زیادہ ہے۔ اس پر مزید گفتگو کسی اور موقع پر حدیث شریف کا جب ہم آغاز کریں گے تو وہاں عرض کروں گا۔ یہاں صرف سمجھانا مقصود ہے کہ تیری شان بڑی ہے، تو کو عام بندہ نہیں ہے، نہ ساری امتوں کی سردار امت ہے، ساری امتوں کی سردار امت ہے، تیری شان کم تو نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ ہائے ہائے، اپنے رب سے مانگنے والا تو بن، وہ زبان تو لا، تیری زبان میں تاثیر اتنی ہو، تیری زبان میں تاثیر اتنی ہو کہ تو زبان سے جملہ نکالے، رب ذوالجلال فوراً قبول فرما لے، فوراً قبول فرما لے۔ تیرے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے، وہ بڑا پیارا اللہ ہے، وہ سنتا، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، وہ نہیں سنتا، وہ سنتا ہے۔ بندے تو اپنا آپ تو اس کو سنانے والا بنا، وہ آنکھ، وہ زبان، وہ ہاتھ پیدا تو کر، وہ دل پیدا تو کر، جو رب سے مانگے تو تیری رب ٹھکرائے نہیں، رب تیری فوراً قبول کر لے، پھر مزہ ہے۔ وہ ہمارے ایک بہت پیارے بزرگ عالم دین جن کا اس امت پہ بڑا احسان ہے، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان گجراتی بدایونی اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ رب ذوالجلال ان ہستیوں کے مزارات پر لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے میری رات کی جو دعائیں قبول نہیں ہوتیں، میری رات کی جو دعائیں قبول نہیں ہوتیں، میں سمجھ گیا مجھ میں کمی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ میری رات کی جو دعائیں قبول نہیں ہوتیں، میں سمجھ گیا مجھ میں کمی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، میرے بزرگوں، جو میری اس آواز کو سنیں، اپنے رب سے پیار کر کے دیکھو، اپنے رب سے پیار کر کے دیکھو، اپنے رب کو پکارو، رب سے مانگو، رب کو یاد کرو، رب کو راضی کرو، پھر دیکھو رب ذوالجلال کتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ کیسی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں، ہوتی ہیں۔ میرے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے بیلیو اللہ دعائیں سنتا ہے، لیکن کب سنتا ہے؟ جب کچھ سنانے والا ہو، جب کچھ سنانے والا ہو، جب سنانے والا ہو، پھر رب ذوالجلال دعائیں سنتا ہے، قبول ہوتی ہیں۔ زبان ہو، آنکھ ہو، ہاتھ، دل، یہ سارے اعضاء ہوں مانگنے والے، جھکے ہوئے ہوں، جھکے ہوئے ہوں، جھکے ہوئے ہوں، جھکے ہوئے ہوں۔ یہ ہے تاثیر پڑھنے کی، عمل کرنے کی۔ کوئی بھی عمل کرو، رب سے سودا نہیں کرنا، نہ نہ نہ، اللہ رسول سے سودا نہیں کرنا، سودا نہیں کرنا، اللہ رسول سے پیار کرنا ہے، محبت۔ اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ انے واہ محبت کرنی ہے اللہ رسول سے، سودا نہیں کرنا کہ میں نے تجھے اتنا دے دیا تو مجھے اتنا دے دے، نہیں نہیں، مشکل آ گئی تو میں نے تیرے جناب بارگاہ میں سر جھکا لیا، مشکل نہیں 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 نہیں، ہر حال میں مشکل ہے نہیں مشکل، آسانی ہے نہیں ہے نہیں نہیں، ہر حال میں اللہ رسول کے بن کے رہو، وفا کر کے دیکھو، پھر دیکھو رب ذوالجلال کتنا نوازتا ہے،
باتیں بڑی ہیں لیکن گفتگو لمبی اور طویل ہوئی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ اکتانا نہ جائیں۔ میں سورہ فاتحہ شریف ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں، بزرگوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اس سے فیض یاب ہو سکو، اور پھر پڑھو، اس کو پڑھو اور پڑھ کے پھر اپنے رب سے مانگو۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 100 مرتبہ، بزرگ فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگو، اللہ دعا کو رد نہیں فرمائے گا، قبول فرمائے گا، لیکن شرط وہ ہے رب سے سودا نہ ہو۔ ہاں نہیں، اللہ سے سودا نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں، ہم تو سودا کرنے والے ہیں، نہیں، سودا نہ ہو، رب سے مانگو، وہ عطا کرے گا۔ رزق کا وعدہ اس نے کر رکھا ہے، وہ دے گا۔ اولاد کا وعدہ اس نے کر کے رکھا ہے، وہ دے گا۔ کاروبار کا وعدہ اس نے کر کے رکھا ہے، وہ دے گا۔ ہماری ڈیوٹی تو صرف اس سے محبت ہے، اس سے وفا ہے، اس کی یاد ہے، اس کا ذکر ہے، اس کے رسول کی تابع داری اور فرما برداری ہے، بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سنیے، بزرگ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ شریف کی جو آخری میم ہے اس کو الحمد کی لام کے ساتھ ملا کے پڑھو، اس کے بہت فوائد ہیں۔ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ العزیز اس کے مزید فوائد تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ ہمارا علم کیا ہے؟ ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم نے علماء سے سیکھ رکھا ہے وہ انشاءاللہ العزیز پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سماعت فرمائیے، بسم اللہ کو ملا کے سورہ فاتحہ شریف کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسے پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایسے پڑھو ملا کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سانس میں پڑھ سکتے ہو بسم اللہ کو ملا کے، ولا الضالین تک ایک سانس میں پڑھو، اس کے بہت فوائد ہیں، اس کے بہت فوائد ہیں۔ سانس نہیں لینا، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، مکمل سورہ فاتحہ شریف پڑھ دو، بسم اللہ سے شروع کرو آخر تک پڑھ دو۔ یہ 7 آیات ہیں حضرات، اللہ نے ان میں بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہوئی ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھو نا کتنے عظیم دعا ہے، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھی راہ چلا، اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ چلا، راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ شریف پڑھو، سورہ فاتحہ شریف سے پیار کرو۔ سورہ فاتحہ شریف، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے سورہ فاتحہ پڑھنے والا بندہ ہو تو خشک دریا بھی چل پڑتے ہیں، خشک دریا بھی چل پڑتے ہیں۔ سورہ فاتحہ شریف پڑھنے والا بندہ، سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے مانگو۔ یہ سورہ فاتحہ شریف ہی دعا ہے، یہ سورہ فاتحہ شریف ہی دعا ہے۔ بس اس طرح اپنی دعاؤں کو سجاؤ، ان صورتوں سے، ان آیات سے مزین کرو اپنی دعاؤں کو، پھر دیکھو رب ذوالجلال کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔